بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نومیر پڑھنے اور پڑھانے والوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً یہ تقاضا سامنے آتا رہتا ہے کہ نومیر اردو ما تمرین و تعلیق میں جو تمرینات آئی ہیں ان کی ترکیب، ترجمہ اور اجرا کا انداز بیان کر دیا جائے تو اس سے نومیر پڑھنے اور پڑھانے والوں کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم یہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو مفید بنائے اور بخیر و خوبی پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ نومیر اردو کے پہلے سبق کے بعد تو کوئی تمرین نہیں ہے، دوسرے سبق کے بعد تمرین ہے، اور اس تمرین میں چونکہ مفردات ہیں اس لیے ترکیب تو اس تمرین میں نہیں ہوگی، البتہ ان مفردات کا ترجمہ اور اجرا یہ اس میں کیا جائے گا۔ یہ مفرد کی اقسام اسم، فعل اور حرف کی تمرین ہے۔ السماء آسمان، یلعب کھیلتا ہے، اعلیٰ پر، الحدیقۃ پارک، المطر بارش، انقطع وہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، جزق جزقن مہمل ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے، فی میں، مرسام پینسل، سبورتن بلیک بورڈ، تختہ سیاہ، نصارہ مدد کی، ضربہ مارا۔ السماء آسمان، لفظ کی دونوں قسموں موضوع اور محمل میں سے موضوع ہے اس لیے کہ معنی دار ہے۔ لفظ موضوع کی دونوں قسموں مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے اس لیے کہ اکیلا ہے اور ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمے کی تینوں قسموں اسم، فعل اور حرف میں سے اسم ہے اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں، اور تینوں زمانوں ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح الحدیقۃ، المطر، مرسام اور سبورتن کا اجرا کیا جائے گا۔ یلعب کھیلتا ہے، لفظ کی دونوں قسموں موضوع اور محمل میں سے موضوع ہے اس لیے کہ معنی دار ہے۔ لفظ موضوع کی دونوں قسموں مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے اس لیے کہ اکیلا ہے اور ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمے کی تینوں قسموں اسم، فعل اور حرف میں سے فعل ہے اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں، اور تینوں زمانوں میں سے زمانہ حال اس میں پایا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھی جائے کہ اس طرح کے جو افعال ہیں ان میں اگر فاعل کو بھی سامنے رکھا جائے گا تو پھر وہ مفرد میں نہیں جائیں گے بلکہ مرکب میں جائیں گے۔ یہاں چونکہ فاعل سامنے نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کا اجرا مفرد کے اعتبار سے کیا ہے۔ اسی طرح انقطع، نصارہ اور ضربہ کا اجرا کر لیا جائے۔ اعلیٰ پر، لفظ کی دونوں قسموں موضوع اور محمل میں سے موضوع ہے اس لیے کہ معنی دار ہے۔ لفظ موضوع کی دونوں قسموں مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے اس لیے کہ اکیلا ہے اور ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمے کی تینوں قسموں اسم، فعل اور حرف میں سے حرف ہے اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی طرح فی کا اجرا کر لیا جائے۔ جزقن، اس کے کوئی معنی نہیں۔ لفظ کی دونوں قسموں موضوع اور محمل میں سے محمل ہے اس لیے کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔